اب بلا تاخیر آپ کے سامنے جانشین حضور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا گلزار احمد صاحب کی اس مختصر سے وقت کے اندر میں مختصر اور جامع گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص حضور تاج الشریعہ، عرص حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور امیر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس بے کساں چار سازہ درد مندہ فخر رسولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سارا مجمع مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ حضور مفسر قرآن مہمان کعبہ فخر ازہر قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت راز الہ آبادی فرماتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تو حضور مفتی اعظم ہند کے لیے ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کی ذات بھی مظہر مفتی اعظم ہے، اور جس طرح اپنے دور میں حضور مفتی اعظم ہند کی مقبولیت تھی، ایسے ہی تاج الشریعہ کے دور میں تاج الشریعہ کی مقبولیت تھی۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اور جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روزے پہ مدینے کی ہوائیں کھاؤ گے۔ اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا۔ ارے محفل انجم میں دوسرا اختر ملتا نہیں۔ وہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے کہ جن کا پورا خاندان ایک ولیوں کا خاندان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے، پہلے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے صاحبزادے مرشد برحق سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرمائی۔ اہل خاندان والوں کو ہوا کہ حجت الاسلام کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہزادہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب جاری رکھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا اور ایک وظیفہ عطا فرمایا کہ حامد رضا تم یہ اشعار کو وظیفے کی طور پر پڑھتے رہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو تمہارے وہاں پر اولاد عطا فرمائے گا تو وہ شہزادہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے کیا وظیفہ عطا فرمایا؟ صبا وہ چلے کہ پھول کھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی صبا تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اشعار میں کہ حامد رضا اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وہاں پر گلشن میں وہ پھول عطا فرمائے گا کہ جو اہل سنت کے باغیچے کو ہرا اور بھرا رکھے گا۔ بس اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا تو مولانا حامد رضا صاحب نے اپنی زبان سے یہ اشعار پڑھتے رہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت الاسلام مولانا حامد رضا کے وہاں بیٹا عطا فرمایا تو تاج الشریعہ کے والد مفسر قرآن کو عطا فرمایا۔ اب مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان جنہیں جیلانی میاں کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، جو حضور تاج الشریعہ کے والد محترم ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہجری 1325 اور عیسوی سن 1907 میں بریلی کی
سرزمین پر ہوتی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والد محترمہ یعنی حضور مفتی اعظم ہند کی شہزادی کے پاس لیا۔ 7 سال تک آپ نے اپنی والد محترمہ سے ابتدائی تعلیم یعنی قرآن مقدس اور دینیات کے علم سے آراستہ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ لیا۔ آپ نے فضیلت تقیہ کی تعلیم کو حاصل کیا، اور 1339 میں آپ کی فراغت ہو جاتی ہے۔ فراغت کے بعد پھر دارالعلوم منظر اسلام میں بحیثیت مدرس آپ نے تعلیم و تربیت اور درس حدیث دینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم بڑھتا گیا، اور ملک و بیرون ملک سے آپ کو تبلیغ اسلام اور تبلیغ دین کے لیے کر کے دعوتیں پیش ہوتی رہی۔ مفسر قرآن نے اب بریلی سے باہر قدم رکھا اور پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے دیگر ممالک کا دورہ کیا، اور راجستھان کی سرزمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ راجستھان میں تشریف لانے کے بعد حضور مفسر قرآن احمد آباد دارالعلوم شاہ عالم کے دستار بندی کے جلسے میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور وہی دستار بندی میں حضور امیر اہل سنت بھی موجود ہے۔ آپ نے حضور مفتی اعظم اور اوپر حضور مفسر قرآن کو جوناگڑھ تشریف لائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے والد محترم جوناگڑھ کی سرزمین پر بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ لسان من، یعنی یہ میرا بیٹا میری زبان بن کر کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا تھا لسان من، میرا بیٹا میری زبان بنے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کیا تھی؟ فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانے وصول کرنے کے لیے، علم بیچنے کے لیے کر کے آپ نے علم کو حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ دین مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے کر کے مفسر اعظم، مفتی اعظم اور حجت الاسلام کو دین کے لیے وقف فرما دیا۔ وہ مفسر اعظم حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک گود میں مفسر اعظم ابراہیم رضا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک گود میں حضور مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کی گود میں دونوں بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت کو ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ وہ نگاہ تھی کہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہاں ہے مصطفیٰ رضا بلایا جائے، کہاں ہے حامد رضا بلایا جائے۔ جانے والے نے جا کر کے حضور مفتی اعظم سے کہا کہ آپ کو ابا حضور بلا رہے ہیں۔ حضور حجت الاسلام سے کہا کہ آپ کو بھی ابا حضور بلا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم بھی تشریف لا رہے ہیں، حضور حجت الاسلام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ایک گود میں حجت الاسلام کے شہزادے مفسر قرآن تشریف فرما ہے، اور ایک گود میں یعنی ایک پہلو پر حضور مفتی اعظم کی صاحبزادی تشریف فرما ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ رضا، حامد رضا، میں نے ابھی اپنی وکالت سے آپ کے بیٹے سے مصطفیٰ رضا کی بیٹی سے میں نے نکاح کر دیا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے
مفسر قرآن کا نکاح بچپن میں کر دیا، کہا کہ جب سن بلوغیت پر پہنچے تو رسم نکاح کو ادا کروا دینا۔ وہ نگاہ اعلیٰ حضرت دیکھتی تھی کہ یہ مفسر قرآن اور ابراہیم رضا اور مفتی اعظم کی صاحبزادی سے ایسا گلشن کے پھول مہکے گا کہ جو دنیا کو روشن اور منور کرے گا۔ اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں کتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندہ پیدا ہوئے۔ اب اگر وہ بات میں بیچ میں لیتا ہوں قرآن کے حوالے سے تو وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، ورنہ میں یہ بتاتا کہ تاج الشریعہ کو اپنے آبا و اجداد سے کیسے ملا، یہ میں بتا دوں۔ خیر یہ بات میں یہ بتا دوں کیونکہ وقت بہت کم ہے کہ حضور جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ہم جس شیخ سے بیعت ہیں تاج الشریعہ سے، ذرا یہ بھی سوچیں کہ ان کے والد کا مقام کیا ہے، ان کے نانا کا مقام کیا ہے، ان کے دادا کا مقام کیا ہے، ان کے پردادا کا مقام کیا ہے۔ تو حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی ذات گرامی ہے کہ آپ سے بھی بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا۔ حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار کے دورے پر تشریف لے جاتے ہیں، اور بہار میں سیتامڑھی کر کے ایک قصبہ ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک فرد مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہوئے، تو وہاں کے رہنے والے حاضر ہوئے اور آ کر کے حضور مفسر قرآن کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہاں سے قریب میں ایک گاؤں ہے جس کو کرہر کہا جاتا ہے، اور حضور ہم آپ کو وہاں کی دعوت دینے کے لیے کر کے آئے، آپ وہاں پر تشریف لائیں تو آپ سے لوگ داخل سلسلہ ہوں گے، آپ سے لوگ فیض و برکات کو حاصل کریں گے۔ حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کل آپ کے وہاں پر آؤں گا۔ دوسرا دن ہوتا ہے تو کرہر سے لوگ آپ کو لینے کے لیے کر کے آتے ہیں۔ اب آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ گاڑیوں کے اندر فیسیلیٹی ہو، اے سی والی گاڑی، فلائٹ ہو، آپ بیل گاڑی لے کر کے حضور مفسر قرآن کو لینے کے لیے آئے۔ حضور مفتی اعظم ہند بھی بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر کے دیہات قصبہ خدمتیں خلق کیا اور وہاں جا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو پہنچایا۔ اب مفسر قرآن کو لینے کے لیے کر کے 4 سے 5 علماء اور 20 سے 25 افراد آئے اور آ کر کے کہا کہ حضور ہم آپ کو لینے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، یہ سواری ہے۔ حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے بیل گاڑی چلنے لگی کہ چاروں طرف سے بادل جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ بارش کی موسم نہیں تھی، اور چاروں طرف سے بادل جمع ہو گئے، بارش آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر بارش کا موقع ہو تو پہلے سے لوگ انتظام کر لیتے ہیں کہ راستے میں بارش ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن بارش کا موسم نہیں تھا، بے موسم بارش آنے لگا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ حضرت کو کیسے لے کر کے جائیں۔ ادھر ادھر سے انتظام کیا، کسی نے چھاتا لا کر کے دیا، لیکن حضور مفسر قرآن بیل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ نے آسمان کی طرف اپنے انگشت مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں اور زبان مبارک سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے چھاتا کھولا، مفسر قرآن نے اشارے سے کہہ دیا کہ چھاتے کو رکھ دو، چھاتے کو رکھ دیا گیا۔ بس مفسر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ مفسر قرآن نے ایک دائرہ کھینچ دیا، جو دائرہ کھینچ دیا جیسے بیل گاڑی کا چلنا اور ساتھ میں آنے والوں کا چلنا، اتنے ایریا
ایریے میں بارش کے قطرات نہیں گرتے ہیں، باقی سب جگہ بارش موسلادھار ہو رہی ہے۔ بس یہ آپ کی کرامت دیکھ کر کے لوگ آپس میں تعجب کرنے لگے کہ حضرت نے یہ کون سا وظیفہ پڑھا؟ تو غالباً کسی عالم نے حضور مفسر قرآن سے کہا کہ حضور یہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ جو بارش ساری جگہ پر ہوتی ہے لیکن بیل گاڑی میں اور ہم پر ایک بارش کا قطرہ نہیں گرتا ہے گا؟ تو مفسر قرآن فرماتے ہیں میں نے پڑھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک جو ہے وہ اسم اعظم ہے، یہ درود پاک سے بارش کو بلایا بھی جاتا ہے اور یہی بارش سے بارش کو روکا بھی جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے درود پاک کی اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے گا کہ درود پاک کیا چیز ہے۔ جہاں جانا تھا کرہر کی جگہ پر، وہاں پر حضور مفسر قرآن بیل گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور مکان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بیل گاڑی پر بارش برسنا شروع ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے دیکھیں کہ کرہر سے حضور مفسر قرآن کانپور تشریف لے گئے۔ اب جب کانپور آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی لوگوں کو پتا چلا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک شہزادے کانپور تشریف لائے ہیں۔ تو کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ حضور میرے بہنوئی کو بغیر قصور کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے گا۔ حضور ہمیں پتا چلا کہ آپ بریلی سے تشریف لائے ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ خاندان اعلیٰ، آپ شہزادے اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آئے ہیں، آپ دعا فرما دے، کوئی نقش کوئی تعویذ عطا فرما دے۔ حضور مفسر قرآن نے لوگوں سے کہا کہ آنے والا سنی صحیح عقیدہ ہے یا نہیں؟ آپ آنے والے سے سب سے پہلے یہی پوچھتے تھے، انجانے آدمی سے کہ آنے والا صحیح العقیدہ سنی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ صحیح العقیدہ سنی ہے۔ آپ نے اسی وقت کے اوپر کاغذ اور قلم منگوایا اور یہی درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے دے دیا اور فرما دیا یہ درود شریف اپنے بہنوئی تک پہنچا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اور جب موقع ملے تو ہاتھ کے بازو پر باندھ دیا جائے۔ اسی طریقے سے مفسر قرآن کا لکھا ہوا درود پاک کو لوگوں نے جا کر کے اپنے بہنوئی تک پہنچا دیا، بہنوئی نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درود پاک لکھا تھا اس کو بازو پر باندھ دیا۔ 11واں دن ہوتا ہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مفسر قرآن کی دعا کی برکت سے اس کو باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں حضور مفسر قرآن کی بارگاہ میں، حضور آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بہنوئی کو رہا فرما دیا، لیکن اللہ والے کبھی اپنی برائی نہیں کرتے ہیں، کہا میری دعا سے نہیں بلکہ درود پاک کی برکت سے اللہ نے رہا فرما دیا۔ آپ کی زبان کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ لسان من یہ میری زبان بن کر کے چمکے گا۔ دہلی کی سرزمین کے اوپر ہندو راؤ کر کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر حضور مفسر قرآن کی تقریر کا پروگرام، یعنی پروگرام 2 دن تھا۔ پہلے دن حضور مفسر قرآن کی تقریر اور دوسرے دن محدث اعظم ہند کی تقریر۔ پہلے دن حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقائد اہل سنت پر ایسی مدلل تقریر فرمائی۔ آپ کی تقریر کا اثر وہاں کے بد عقیدہ لوگوں پر ایسا ہوا کہ تقریر ختم ہو جانے کے بعد دوسرے دن 35 یا 40 افراد حضور محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رات گزشتہ مفسر قرآن نے
ہماری آنکھ سے پردے ہٹ چکے ہیں گے اور آج ہم ان کی تقریر سن کر کے آپ کے دست مبارک پر توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 35 سے 40 افراد نے توبہ کیا مفسر اعظم کی تقریر کو سن کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے بتایا تھا کہ لسان من یہ میری زبان بن کر کے چمکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسر اعظم کی زبان میں وہ عطا فرمایا تھا، جس علاقے میں جاتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے یہ چشم و چراغ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام اور حجت الاسلام کے صاحبزادے مفسر اعظم اور مفسر اعظم کے صاحبزادے تاج الشریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف کا سفر فرما رہے ہیں اور فلارا میں ٹرین رکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہا کہ کیا وقت ہوا؟ کہا حضور نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فوراً ٹرین سے اترا، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی۔ اب وہاں پر 2 منٹ کا قیام تھا۔ اعلیٰ حضرت بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو گارڈ میں سگنل دے دیا، اب آپ جانتے ہیں کہ سگنل دینے کے بعد ٹرین یا تو کھینچا جائے، چین کھینچا جائے جب رکتی ہے، ورنہ کسی سے ٹرین رکتی نہیں ہے۔ چاہے ہندوستان کا مکھیہ منتری آ جائے لیکن ٹرین نہیں رکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین چلائی جا رہی ہے لیکن ٹرین چلنے کا نام نہیں لیتی۔ بہت کوشش کیا کہ کیا فالٹ ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا، انجین کو اور کوچ کو الگ کیا، جیسے الگ کیا تو انجین چلنے لگا لیکن کوچ وہاں کے وہیں کھڑے ہوئے۔ پھر دونوں کو ملایا اور اس کے بعد پھر ٹرین کو چلانا چاہا لیکن ٹرین چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے گی۔ ایک بندے نے کہا کہ ٹرین کیسے چلے گی؟ وہاں پر بابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کر کے ٹرین رکی ہوئی ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے گا۔ پھر ٹرین کو چلانا چاہا لیکن ٹرین چل نہیں رہی ہے گی۔ جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ٹرین میں جیسے قدم رکھا کہ اب ٹرین رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کی کرامت کو دیکھ کر کے جو گارڈ تھا وہ نان مسلم تھا۔ اب سوچا کہ جس کے لیے کر کے ٹرین رکی ہے وہ اللہ کا کیسا برگزیدہ بندہ ہے۔ ٹرین پہنچی جب اجمیر شریف، اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ بھی تلاش کرتا کرتا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، شاہجہانی مسجد میں پہنچا اور شاہجہانی مسجد میں جا کر کے اعلیٰ حضرت کو تلاش کیا۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں کو تھام لیا اور کہا، اے امام احمد رضا، آپ جس خدا کی بندگی کر رہے تھے، اس بندگی نے ہم نے دیکھ لیا کہ ٹرین کو روک لیا۔ آپ جس خدا کو مانتے ہیں ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اسی خدا کا پیروکار بنا دیجیے۔ اسی وقت کے اوپر وہ بھی داخل اسلام ہوتا ہے اور اس کا پورا پریوار داخل اسلام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے لیے ٹرین رکی اور تاج الشریعہ کے لیے پلین رکا۔ ہرارے تاج الشریعہ تشریف لے گئے۔ جب ہرارے سے آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو سارے قوانین جو ہیں کسٹمر کے ختم ہو چکے ہیں، باڈی گارڈ سب کو دے دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا، پلین اب اٹھ رہا ہے۔ اب تاج الشریعہ اور آپ کے ساتھ تھے غالباً محدث کبیر بھی تھے، کہا کہ حضور اب تو پلین چل گیا، اب کیا ہوگا؟ حضور تاج الشریعہ نے کچھ دیر کے لیے تو آنکھوں کو بند کیا، اس کے بعد کا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ آپ کی نگاہ تو دیکھتی تھی کہ پلین مجھے
لیکن اللہ والے کبھی اپنی بڑائی نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. پلین اڑ چکا تھا واپس آتا ہے گا اور دروازہ کھلتا ہے, تاج الشریعہ پلین میں قدم رکھتے ہیں کہ پھر پلین چلنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے. تاج الشریعہ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ کے دیدار کے لیے لاکھوں کا مجمع لگ جاتا ہے. اور جب سے تاج الشریعہ نے پردہ فرمایا ہے, ایک تو جنازے کا ریکارڈ ہم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ 1.5 کروڑ, کوئی کہتا ہے 2 کروڑ, کوئی کہتا ہے 3 کروڑ, لاتعداد لوگ اس میں جمع تھے. لیکن آج تک کے جتنے بھی علماء مشائخین نے دار فانی سے عالم بقا کی طرف پردہ کیا, آپ خود دیکھیں کہ تاج الشریعہ کے جتنے تعزیت کے اور اس کے جلسے کسی کے نہیں ہوئے. ہر خانقاہ والے نے اپنا پیشوا مانا, ہر سلسلے والے نے اپنا پیشوا مانا, ہر خانقاہ میں تاج الشریعہ کا جلسہ منایا گیا. اور آج بھی دیکھو کہ تاج الشریعہ کا عرس آنے سے پہلے ہر جگہ تاج الشریعہ کے نام کا ڈنکا بجتا ہوا ہے. یا کی مقبولیت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ جتنی تاج الشریعہ کی مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ان کی مقبولیت کو بڑھا دیتا ہے. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, محفل انجم میں دوسرا اختر ملتا نہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق